ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ ایک بار پھر عطا فرمایا، اور رمضان کا مہینہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے ان تمام نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اسلام کا یہ بڑا احسان ہے کہ وہ دونوں چیزوں پر بیک وقت زور دیتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ان میں ایک ہے اللہ کے حقوق اور دوسرے ہیں اس کے بندوں کے حقوق، یعنی ہر انسان پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں اور مانیں، اس کی ذات اور اس کی صفات ہر تمام اعتبار سے۔ اللہ کا حق یہ بھی ہے کہ ہم اس سے ڈریں اور اس کی کبریائی اور بزرگی کا اعتراف کریں اور مانیں اس پیغام کو اور تسلیم کریں ان تمام پیغمبروں، انبیاء اور مرسلین کو جن کو اللہ جل شانہ نے ہمارے پاس بھیجا۔ ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم مانیں اس کے فرشتوں کو، ہم مانیں اس کی کتابوں کو، ہم مانیں اس بات کو کہ جو کچھ اچھا و برا ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مانیں اس بات کو بھی کہ ہمیں مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا لیکھا جوکھا پیش کرنا ہے۔ اور یہ خوف الہی اور یہ اللہ سے تعلق اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور نماز بنیادی طور پر حقوق اللہ کی ادائیگی کا ایک مظہر ہے۔ لیکن جہاں تک حقوق اللہ کی ادائیگی کا سوال ہے، اسی قدر اللہ نے زور دیا ہے حقوق العباد کی ادائیگی پر، اور زکوٰۃ حقوق العباد یا بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اسی طرح ایک مثالی مظہر ہے۔ یہ بھی کوئی کم اہم بات نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جہاں اکثر جگہوں پر جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے، نماز قائم کرنے کی بات کی ہے، وہیں پر فوراً ہی اسی سے متصل زکوٰۃ ادا کرنے کو بھی کہا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ جل شانہ نے ہمیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ ہم ان تمام بندوں کی جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، جو کسی نیک کام میں اپنی زندگی کو وقف کر دینے کی وجہ سے اپنے لیے خود وسائل اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں، جو غربت و ناداری کا شکار ہیں لیکن اپنی زبان پر حرف سوال نہیں لاتے ہیں، وہ لوگ جو مسافر ہیں، وہ لوگ جو بنیادی طور پر دین حق کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو علم کی تلاش میں، علم کی چاہ میں، علم کی راہ میں نکل پڑے ہیں، ان سب لوگوں کی مدد کرے۔ اور جب زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو جس طرح پیش کیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دلچسپ ہے۔ اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کو اللہ کو قرض دینا قرار دیا ہے، اور اپنے مال کو اور اپنی املاک کو جسے کہتے ہیں پاک کرنا قرار دیا ہے۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ جس کو دے رہے ہیں اس پر احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ اپنے مال کو اور اپنی املاک کو جو ہے اپنے اثاثے کو پاک کرتے ہیں ان تمام کثافتوں سے جو لالچ کی ہیں، طمع کی ہیں، حسد کی ہیں
اور جو سماج کے اندر تفریق پیدا کرتی ہیں، اونچ نیچ کو جنم دیتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بھی اس سے محفوظ کرتے ہیں اور اسی طرح سماج کو بھی اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایک تو جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے دل میں اپنے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں، محبت کا، احترام کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو تمہاری کوئی عبادت جو ہے، تمہارا کوئی عمل جو ہے وہ نمائش کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے زکوٰۃ جب دو تو اس طرح دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور یہ اس لیے کہا گیا کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کا احترام کرنا جو ہے وہ آپ پر واجب ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب جس کی مدد کر رہے ہو، جسے زکوٰۃ دے رہے ہو، بعض لوگوں کا کہنا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر مت دیکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر تمہاری آنکھیں ملانے سے ایک خفت کا اظہار نہ ہو جائے۔ یہ اس قدر اس کی عزت نفس کا، اس کے جذبات کا احترام کرنے کو کہا گیا ہے۔ زکوٰۃ سماج کے اندر جو امیر اور غریب کے بیچ میں بڑھتی ہوئی تفریق ہے، بڑھتی ہوئی خلیج ہے، اس کو کم کرنے اور پاٹنے کا کام کرتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک بات اور بہت اہم کہی گئی، اور وہ یہ کہ جو چیریٹی بگنز فرام ہوم، یعنی جو تم سے جتنا اقرب ہے، جتنا قریب ہے، اس کی مدد کرنا تم پر اتنا ہی زیادہ فرض ہے۔ اس بات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہمارے خاندانوں میں جو غربت کا اور تبول کا، ثروت کا اور اسرت کا ایک طرح سے فرق پیدا ہوتا ہے، جس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے صلہ رحمی متاثر ہوتا ہے، جس سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ اناد پیدا ہوتا ہے اور وہ اناد فساد کا سبب بنتا ہے، اس سے سماج بچتا ہے، خاندان بچتا ہے، افراد محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی بنیادی روح ہے۔ زکوٰۃ بظاہر جو ہے وہ جو فقہا کے نزدیک جو بتایا گیا ہے شریعت کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ 2.5% زکوٰۃ دے دیجیے۔ اپنے مال پر جو آپ کے پاس بچت کی صورت میں موجود ہے، سونے چاندی کے روپ میں ہو یا نقد کی صورت میں ہو، لیکن ایک آپ کی جو ضرورت ہے ان سے بچنے، ان پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے، جو کچھ محفوظ رہتا ہے، جو سیونگ ہے آپ کی، اس پر آپ کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ اس میں کم سے کم 2.5% جو ہے وہ سماج کے ان لوگوں کے لیے جن کو مستحقین زکوٰۃ قرار دیا گیا ہے اور جن کی 8 قسمیں بتائی گئی ہیں، آپ ان کو ضرور دیں۔ لیکن خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے اگر دیکھیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس اتنا مال، اتنی دولت، اتنا اثاثہ جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو، بلکہ آپ جو کچھ آتا تھا وہ مستحقین کو اسی وقت بانٹ دیتے تھے۔ یہ بڑی بات تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی میں ایک تعداد ایسی تھی جو اسی عمل کو کیا اپنے لیے نمونہ بنا کے رکھتی تھی۔ ہمارے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے
اسی لیے صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں بڑے بڑے لطیف نکتے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت شبلی سے جو بڑے جید صوفی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ شبلی زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا فقہا کا بتاؤں یا فقراء کا بتاؤں؟ کہا فقہا کا کیا ہے؟ کہا فقہا کا ہے کہ 2.5% رکھ لو، بلکہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے وہ بہت دلچسپ ہیں۔ کہا کہ 200 دینار اگر تمہارے پاس ہیں تو 5 دینار اللہ کی راہ میں زکوٰۃ میں دے دو۔ انہوں نے کہا فقراء کا کیا ہے؟ پوچھنے والے نے کہا فقراء کا یہ ہے کہ 200 کے 200 دینار اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے، آپ اس کا کیا جواز ہے آپ کے پاس؟ کہا اس کا جواز حضرت ابو بکر صدیق کا وہ عمل ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی متاع جو کچھ لا سکتے ہو لائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق سب کچھ لے کے آ گئے تھے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بابا فرید الدین گنج شکر جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اور مرید ہیں، اور حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء اور حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری کے مرشد گرامی قدر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا بابا یہ بتائیے زکوٰۃ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا زکوٰۃ 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک زکوٰۃ شریعت، 2.5% لوگوں کو دو جو مستحق ہیں، بقیہ اپنے پاس رکھ لو۔ دوسری زکوٰۃ طریقت، 2.5% اپنے پاس رکھ لو، بقیہ سب لوگوں کو دے دو جو مستحقین ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور تیسرا زکوٰۃ حقیقت، اپنے پاس کچھ مت رکھو، جو کچھ ہے وہ سب اللہ۔ یہ جذبہ ہوتا ہے محبت کا، انفاق کا، اور وہ سماج جو ہیں اس انفاق کی وجہ سے نفاق سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جسے سمجھنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کے اندر آہستہ آہستہ غربت، اسرت، تنگی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ خط افلاس سے نیچے زندگی گزارتے ہیں انہیں آپ آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتے ہیں، جب آپ ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، جب آپ ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی کفالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ ان کی جائز معاملات میں مدد کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سماج کے اندر ایک ہم آہنگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سماج کے اندر ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سماج جو ہے وہ بچتا ہے اس پریشانی سے جس کو کہ آج کی دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ ایک طرف تنگ دست ہیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو کہاں رکھیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے پاس خرچ کرنے کو نہیں ہے بنیادی ضرورتوں پر، 2 وقت کی روٹی جن کے لیے مشکل ہو رہی ہے حاصل کرنا، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے پیسے کو کہاں خرچ کرے۔ زکوٰۃ کا نظام ہمیں اسی کی تربیت دیتا ہے، اسی کی تلقین کرتا ہے، ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم اپنے ہاں ایک توازن پیدا کریں، اور جو سماج کے اندر لوگ پچھڑے ہوئے ہیں ان کو اوپر اٹھانے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو زکوٰۃ کا جو نظام ہے آپ اس کو، جیسا کہ قرآن کریم میں بار بار کہا گیا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ پاک کرتی ہے۔ کاہے سے؟ آپ کے قلوب کو طمع سے، لالچ سے، حسد سے
آپ غور فرمائیے، دنیا کے اندر جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو فساد پیدا ہوتا ہے، وہ طمع، لالچ اور حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہماری سوچ کو اس سے بچاتی ہے، اور ایک طرح سے جو انسانوں کا انسانوں کے لیے حق ہے اس کی ادائیگی اور اس فرض کی جو ہم پہ واجب ہے سماج کے تئیں، اس کی ادائیگی کا حوصلہ اور ہمت عطا کرتی ہے۔ زکوٰۃ جن معاشروں میں دی گئی اور زکوٰۃ کا صحیح اہتمام کیا گیا، زکوٰۃ کی تقسیم کو منصوبہ بند طریقے سے منظم کیا گیا۔ آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، پچھلے 1400 سال کا، آپ کو ایسے سماج اور ایسے معاشرے ملیں گے جہاں پر کہ زکوٰۃ لینے والے میسر نہیں آتے تھے۔ اور اگر آپ آج بھی دیکھ لیں، بعض ایسے ممالک ہماری مسلم دنیا میں موجود ہیں جہاں پر کہ زکوٰۃ لینے والے آج بھی موجود نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظم جو ہے وہ ہمارے لیے فلاح کا اور صلاح کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ سماج کے اندر اخوت کا، مساوات کا، دردمندی کا، دل سوزی کا جو رشتہ ہے اس کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے منظم کریں، اور زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے واقعی مستحق ہیں، تو ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کو بھی خوش کریں گے اور اپنے لیے بھی اور اپنے سماج کے لیے بھی صلاح اور فلاح کا کام